الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى واولیاء امتہ وعلماء ملتہ بررۃ التقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ مجھ نبی پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے بعد حصول و برکت کے لیے پروردگارہ کی حمد کے بعد آقائے کریم، ہم غریبوں کے غم گسار، یتیموں کے مالی، یتیموں کے حامی، ہم بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ حضور غوث پاک سے جو محبت کرتے ہیں، لیکن آج بھی ان کے چاہنے والے اس طریقے سے ذکر کرتے ہیں جیسے ابھی زندہ ہو، اور یہ کوئی وہ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں یا اپنی خاصیت کی وجہ سے نہیں، علم و فن کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ جو قرب الہی میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی محبت صرف انسانوں کے اندر نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تم رب کے در پر تو آ کر دیکھے، پوری دنیا تمہارے در کی طرف جھک جائے گی۔ غوث اعظم رب کی طرف جھکے، معرفت الہی کا قرب حاصل کیا۔ آج 500-600 سال ہو گئے، لیکن ان کے چاہنے والے جگہ جگہ پر، محلے محلے میں ان کی مجالس قائم کرتے، لگتے ابھی زندہ ہے وہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہمیں بھی ان کی محبت سینوں کے اندر رکھی ہے، یہ اس کا کرم ہے، شکر ہے اس رب کا۔ بڑے فضل کی بات ہے کہ اللہ والوں سے رشتہ رکھنا، یہ بڑے فضل کی بات ہے اور یہ بڑی قسمت کی بات ہے، یہ ہر کسی کے دامن میں نہیں آتا۔ شاعر کہتا ہے کہ غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جاں مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ اور چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، یہ کیٹیگری جو ہے نا، یہ مقامات، یہ اولیاء کرام کی اسمات۔ انشاءاللہ میں تفسیر میرے سامنے ہے، اس میں اولیاء کرام کی جو کیٹیگری بیان کی ہے، ابدال، اوتاد، ائمہ، اجوال، یہ تمام اولیاء کرام کی کیٹیگری ہے۔ شاعر کہتا ہے چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے۔ اس نے
چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا، پرخطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ غوث اعظم لگاتے رہو۔ اس میں اعظم ہے یہ، یہی لا حول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا ہے شیطان۔ اور غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، اس کے ہاتھوں میں ہر سائی میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہر دم نگہبان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تبارک جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے فرمایا، اے ایمان والو، یہ پیارا لقب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، بلکہ 28 مرتبہ قرآن پاک میں یہ لقب ملا ہے امت محمدیہ کو۔ اس آیت مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 خزانوں کا ذکر فرمایا، ایمان اور تقوی۔ شیطان انہی 2 خزانوں کا چور ہے، ایمان اور تقوی۔ اس کی جب تک جسم میں روح ہے، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے شیطان کی ایمان چرا لیا جائے یا اسے بد پرہیزگار بنا دیا جائے، اس کا تقوی ختم کر دیا جائے اس کے اندر سے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اللہ والوں کی صحبت و رفاقت حاصل کر لو، کسی مردو درویش کا دامن تھام لو، یعنی کسی اللہ والے کا دامن تھامنا، اللہ والوں کی قربت حاصل کرنا، یہ بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ والوں کے قرب میں چلے جانا، ان سے قرب حاصل کرنا، معرفت کا علم حاصل کرنا۔ اللہ والوں سے جب نسبت ہو جاتی ہے، وہ انسان کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلاتے ہیں، یعنی وہ راستہ، اور اللہ والے وہی چیز کا حکم دیتے ہیں جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی، جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس چیز کا کبھی حکم نہیں دیتے جس سے رب راضی نہ ہو، رب ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام والوں میں کون آتے ہیں؟ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء کرام کی جماعت انعام والوں میں آتی ہے کہ جن پر اللہ کا انعام خاص ہوا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے۔ لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرے، ہر وہ کام کرے جس سے اس کا رب راضی ہو، ہر اس کام سے بچے جس سے رب ناراض ہو۔ جب اس مسند پر انسان فائز ہو جاتا ہے تو قرب الہی اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامت بیان فرمائی ہے، جسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء لکھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو، یعنی جو صحیح
قرآن اور حدیث سے آیت کریمہ ہے ان پر ایمان رکھتا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی میں ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے، جو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہے، اللہ کا ذکر خاص کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اور محدثین نے بہت ساری نشانیاں بیان کی ہے اولیاء کرام کے تعلق سے، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک انبیاء کرام علیہم السلام زمانے کے اوتاد تھے، جو نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنا دیا، ایک قوم کو ان کا نائب بنا دیا۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، بلکہ یہ دین کا کام ہوتا رہے گا اللہ والوں کے ذریعے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے، اللہ کا قرب حاصل کیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا؟ وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ حضور کے ایک فرمان نے مجھے رلایا ہے۔ کہا کون سا فرمان؟ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان وہ کہ جو یعنی جس کے اندر ریا ہو، وہ شرک ہے ریا۔ دوسرا وہ جو میرے کسی ولی سے عداوت یا دشمنی رکھے، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا پھر روئے آپ کس لیے؟ کہا رویا میں اس لیے ہوں کہ چھوٹی سی ریاکاری بھی شرک ہے، دوسری بات پر اس لیے رویا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور یہ دو ہی مرتبہ اللہ نے ارشاد فرمایا اعلان سود خور ہو اس کے لیے، اور ایک جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے ان کے لیے اعلان جنگ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ پھر محدثین اس کی شرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ ہو سکتا کسی کی مجھ سے توہین نہ ہو جائے، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہ جانے وہ اللہ کا ولی ہو اور اس سے دل زاری ہو جائے، تو صرف اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے تعلق سے حدیث قدسی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی عداوت رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا جرم ایک یہ ہے کہ محبت تو رکھتے نہیں لیکن عداوت پر اتر آئے ہیں، یہاں تک گر چکے ہیں کہ جو آیت کریمہ اللہ رب العزت نے، جیسے کہ پہلے کے لوگوں کا تھا کہ قرآن کی آیت یعنی جو آیت بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی ان پر انبیاء کرام پر چسپا کرتے، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو آیت کریمہ بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی وہ آیت کریمہ اولیاء کرام اور انبیاء کرام پر چسپا کرتے ہیں، ان پر سیٹ کرتے ہیں وہ آیت کریمہ۔ خدا را اگر محبت نہیں کرتے تو ان کی عداوت سے بچے، دشمنی سے بچے۔ اولیاء کرام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جنہوں نے ہر محاذ پر دین الہی کا کام کیا۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے کن کے ذریعے؟ ہم تو صرف علماء، کوئی ولی غیر عالم نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی ولی غیر عالم ہو، عالم ہوتے ہیں، اولیاء کرام بھی عالم ہوتے ہیں۔ اور کیسے کہ آپ تو اس زمانے میں اب آ کے فتنہ اتنا پیدا ہو گیا کہ عداوت پر اتر آئے، لیکن آپ پچھلا زمانہ دیکھیں، 200 سال پرانے لوگ دیکھیں، 300 سال، وقت کے بادشاہ ہے، وقت کے حاکم ہے، لیکن اولیاء کرام کے در پر سر جھکا کر آ رہے ہیں، اولیاء کرام کے در پر پڑے ہوئے ہیں۔ صابر پاک علیہ رحمہ کے مرید خاص شمس الدین التمش ترک پانی پتی آپ کے خاص مرید ہے۔ آپ
سلطان غیاث الدین کی فوج میں شریک ہے۔ سلطان غیاث الدین نے بارہا حملہ کیا لیکن قلعہ فتح نہیں کر پائے، یہاں تک آندھی آئی، طوفان آئی، سارے خیمے اڑ گئے، پریشان تھے کہ فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے، فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ جب سارے خیمے اڑ گئے، سردی اس حال کی کہ نسوں کے اندر خون جمنے لگا، پریشان، آپ نے ایک مرید کو، اپنے نگہبان کو بھیجا کہ جاؤ، سلطان غیاث الدین نے کہا میرے لیے وضو کے لیے پانی لے کر آئے۔ جب وہ گئے تو پانی ٹھنڈا تھا، اب اس پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ چاہیے، جو آگ تھی وہ سب اڑ گئی، سب ختم ہو گئے خیمے۔ اب دیکھا جب دور نکلے کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس خیمے کے اندر کچھ روشنی ہے۔ جب قریب گئے تو دیکھا کوئی ایک اللہ کے نیک بندے ہیں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے خیمے کے اندر داخل ہوئے پوچھا آگ لینے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا ٹھیک ہے لے جائیے۔ جب آگ لے کے سلطان غیاث الدین کے وہ سپہ سالار گئے تو آپ نے یہ بات دل کے اندر رکھی، اور جو اللہ والے تھے وہ وہیں پر بیٹھے رہے، آپ نے ان کا پیچھا کرنا چالو کر دیا۔ جب وہ رات میں نکلے تو ایک دریا کے کنارے پر پہنچے وضو کرنے کے لیے۔ جب دریا کے کنارے پر پہنچے وضو کر کے آئے تو سلطان غیاث الدین کے سپہ سالار نے دیکھا کہ دریا کا پانی اتنا ٹھنڈا ہے، یہ وضو کر کے گئے ہیں۔ تو آپ اس کے قریب گئے، اور اللہ والوں کی شان ہوتی ہے جو رب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کی یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو ان پر مسخر کر دیتا ہے۔ سرد پانی ان کے لیے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ان کے لیے گرم ہوا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ایذا دینے والی چیز ان کو نفع پہنچاتی ہے، تمام چیزیں ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ جب سلطان غیاث الدین کے سپہ سالار نے دیکھا کہ ہاتھ ڈالا جہاں پر وضو کیا تھا تو وہ پانی گرم تھا، سبحان اللہ، وہ پانی کیا تھا؟ گرم۔ اب آپ نے سوچا کہ دوسری طریقے سے میں نے ان کو آزمانا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا، رات میں آپ وہیں پر کھڑے رہے، دیکھا جب وہ اللہ کے نیک بندے نکلے، ان سے پہلے جا کر دیکھا تو پانی دریا کے اندر جمع ہوا تھا، ٹھنڈا تھا۔ جب وہ اس جگہ پر جا کر بیٹھے، وضو کیا، پھر بعد میں جا کے دیکھا تو پانی گرم تھا۔ آپ نے یہ بات سلطان غیاث الدین بادشاہ سے بتائی کہ ہمارے سپہ سالاروں میں، ہماری فوج کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے۔ بتائی نہیں، دل کے اندر رکھا، مجمع لگا ہوا تھا۔ کہا کہ سلطان میں نے ایک بات کرنی ہے لیکن وہ خفیہ بات ہے، آپ سے اکیلے میں کرنی ہے۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ ہماری فوج کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے ٹھنڈا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے عجائبات دیکھے، جب ہوا چلی تو سب کے خیمے اڑ گئے، اس کا خیمہ موجود تھا، سب کی آگ ختم ہو گئی، اس کے خیمے کے اندر پھر بھی آگ جل رہی تھی۔ سلطان غیاث الدین نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے سو جائیے، جب رات کا وہ پہر آئے گا، رات کا وہ وقت آئے گا، میں اٹھا کر آپ کو لے کے چلوں گا۔ سلطان غیاث الدین کو لے کے جب وہ اللہ کے نیک بندے وضو کرنے کے لیے نکلے، چھپ گئے ایک جگہ جا کے۔ جب وہ وضو کر کے وہاں سے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ پانی بالکل گرم ہے، پانی گرم تھا۔ اب سلطان غیاث الدین وہاں اپنے خیمے کے اندر نہ جا کے ڈائریکٹ ان اللہ والے کے قرب میں گئے، خیمے میں گئے، دیکھا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان غیاث الدین نے جب خیمے میں پہنچے تو وہ کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کافی دن سے لڑ رہے ہیں لیکن ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے، اسلامی لشکر کو فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے، یہاں تک کہ پوری فوج پریشان ہے لیکن فتح حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب عطا فرما دے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا ظاہر نہ ہو، میں پردے کے اندر رہوں، میرے کمالات کرامات ظاہر نہ ہو، پردے کے اندر رہوں۔ لیکن جس وقت وہ آئے تھے صابر پاک سے ملاقات کر کے آپ نے کہا تھا اے مرشد کامل، اگر آپ کا وصال ہو جائے تو مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ کہا جب آپ کا پردہ فاش ہو جائے، جب آپ کی کرامت ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا میرا وصال ہو گیا ہے، سمجھ لینا میرا وصال ہو گیا ہے۔ اب سلطان غیاث الدین نے کہا کہ نہیں، دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ بادشاہ ماننے کو تیار نہیں، آپ نے ہاتھ بلند کیے رب کی بارگاہ میں، پروردگارا یہ اسلامی لشکر ہے، اگر آج یہاں سے ناکام لوٹ گئے تو مشرک خوش ہو جائیں گے۔ کہا ان کا معبود ان کی سننے والا نہیں ہے، پروردگارا اسلامی لشکر کو فتوحات عطا فرما۔ سلطان غیاث الدین کو اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ اسی وقت
لشکر کو لے کر کے قلعے پر چڑھائی کر دو۔ جب سلطان غیاث الدین نے لشکر کی تیاری کری اور قلعے پر چڑھائی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرما دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب عطا فرما دی۔ لیکن وہ وہاں سے ترنت نکل گئے۔ وہ کون تھے؟ شمس الدین التمش ترک پانی پتی تھے۔ میرے بھائی، اس وقت کے بادشاہ بھی اللہ کے ولیوں کو مانتے تھے۔ کیا اس وقت اللہ نہیں تھا؟ اللہ تھا میرے بھائی، ان کو اللہ سمجھ کر کوئی نہیں مانگتا۔ آج غلط ذہن کیا کر دیا لوگوں کا کہ مردوں سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا معاذ اللہ شرک ہے۔ میرے بھائی، ان سے کوئی نہیں مانگتا، اور نہ ہمارا یہ اعتقاد، نہ ہمارا یہ ایمان کہ کوئی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے ایک ذرہ بھی اپنی طرف سے اپنی طاقت سے ہلا کر کے دکھا دے۔ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے سوائے میرے رب کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اسی رب کی عطا سے وہ بندے امت مسلمہ کی مدد عطا فرماتے ہیں، امت مسلمہ کی مدد عطا فرماتے ہیں میرے بھائی۔ اور عداوت اتنی بری چیز ہے اولیاء کرام کی کہ انسان بدبخت ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر رکھے یا باطنی طور پر رکھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ابو سعید عبداللہ نامی اس وقت کے بزرگ تھے۔ آپ حضور غوث پاک کے ساتھ کلاس تھے، پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک ابن سقا نامی تھا، ایک ابن سقا نامی اسٹوڈنٹ تھا، اس کی بہت ہوش مند اور عقل مند تھا، وہ یعنی پڑھنے میں بڑا ذہین تھا۔ تو اس وقت محمد غوث نام کے ایک بغداد کے اندر اللہ کے ولی بڑے مشہور ہوئے کہ وہ 1 منٹ میں غائب ہو جاتے ہیں، 1 منٹ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب عبداللہ بن سعید، ابو سعید عبداللہ اور ابن سقا اور حضور غوث پاک، یہ تینوں ان کی زیارت کے لیے چل دیے کہ محمد غوث نامی ولی کی زیارت کرنی ہے۔ تو اب راستے میں ابن سقا نے کہا، کیونکہ اسے اپنے ذہانت پر بڑا فخر تھا، بڑا ناز تھا، ابن سقا نے کہا کہ میں نے اس اللہ کے ولی سے ایسا سوال کرنا ہے کہ اس کو جواب نہیں بن ملے گا، وہ جواب نہیں دے پائے گا، میں نے اسے لاجواب کر دینا ہے۔ اور ابو سعید عبداللہ نے کہا کہ سوال تو میں نے بھی کرنا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اب حضور غوث پاک خاموش ہیں۔ دونوں نے کہا کہ بھائی آپ نے بھی کون سا سوال کرنا ہے، آپ نے کیا سوال کرنا ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہے، سبحان اللہ، میں نے اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہے۔ اب تینوں چل دیے۔ اب جب جا کے محمد غوث نامی اللہ کے ولی کے قرب میں گئے، دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، 1 ہی منٹ ہوا تھا وہ غائب ہو گئے۔ جب دوبارے سے ظاہر ہوئے تو ظاہر ہونے کے بعد میں سب سے پہلے محمد غوث اللہ کے ولی نے کہا، اے ابن سقا، تو یہ سوچتا ہے کہ تو جو مجھ سے سوال کرے گا میں جواب نہیں دے پاؤں گا، اے ابن سقا، میں تیرے اندر سے کفر کی بو سونگھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ میں تیرے اندر سے کفر کی بو سونگھ رہا ہوں۔ اور ابو سعید عبداللہ، تو نے یہ سوچا تھا کہ میں سوال کروں گا، دیکھوں گا کیا جواب دیں گے، میں تیرے اندر سے دنیا داری کی بو سونگھ رہا ہوں، تیرے اندر سے دنیا کی بو سونگھ رہا ہوں۔ اور محمد غوث اللہ کے ولی نے کہا، جب رخ عبد القادر کی طرف کیا، اے عبد القادر، تم نے یہ سوچا تھا، یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اللہ کے ولی کی زیارت کروں گا، تو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جب تک آپ کا قدم کسی ولی کی گردن پر نہیں پڑے گا، اللہ اسے ولایت عطا نہیں فرمائے گا۔ جب تک آپ کا یہ قدم کسی ولی کی گردن پر نہیں پڑے گا، اللہ ولایت عطا نہیں فرمائے گا۔ ایک وقت وہ آیا، ابن سقا نے بڑا علم حاصل کیا، مناظر خطیب بنا، بڑا عالم بنا، اور رومی حکومت نے ابن سقا کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب دربار میں گیا تو ابن سقا کو رومی بادشاہ کی لڑکی پسند آ گئی، رومی بادشاہ کی لڑکی پسند آ گئی۔ کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رومی بادشاہ نے کہا کہ ایک ہی شرط پہ شادی کروں گا۔ کہا کون سی شرط ہے؟ کہا تجھے عیسائی ہونا پڑے گا، دین اسلام کو چھوڑنا پڑے گا، میں اپنی بیٹی سے شادی کر دوں گا۔ کہا میں منظور ہوں۔ ابن سقا نے کہا میں منظور ہوں، دین اسلام کو چھوڑ دیا، شادی کر لی۔ اور ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی، ایک بادشاہ نے مجھے وزیر بنا لیا، یہاں تک کہ دنیا اتنی آئی، اتنی قدموں میں آئی، میرے کانوں تک دنیا آ گئی۔ مجھے ہوش جب آیا
کہ جب شیخ عبد القادر نے منبر رسول پر بیٹھ کر اعلان کیا 70,000 کا مجمع ہے اور اعلان کیا کہ اگر کسی کو ولایت چاہیے وہ آ جائے اور غوث پاک کا قدم اپنی گردن پر لگاتا جائے، مجھے اس وقت ہوش آیا تو میرے بھائی ولی کی توہین ابن سقا نے صرف دل میں سوچا تھا، سوال ایسا کرنا اللہ جواب کر دینا ہے۔ اللہ نے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان کو، لیکن خدا را ولی کی توہین سے بچے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو جس سے اب کون ہے ایسا جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ اور خدا را قرب اولیاء کرام سے بڑا فیض ملتا ہے۔ جو اللہ کے ولیوں کے قرب میں چلا جاتا ہے اسے خدا اصل میں پہچان آ جاتا ہے کہ خدا کیا ہے، کیونکہ اولیاء کرام کبھی اپنی بھی شان نہیں ظاہر کرواتے، وہ بندے کا ناطہ اللہ سے جڑاتے ہیں۔ میرے شیخ، میرے مرشد شیخ امیر اہل سنت آج موجودہ مثال ہے اس کی، الیاس ستار قادری آج اس کی موجودہ زندہ مثال ہے۔ جو آپ کے قرب میں گیا، اگر شرابی گیا تو آپ نے اس کو سنت رسول سجا کر کے نمازی بنا دیا۔ آپ کے قرب کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے سروں پر جو مانگ پٹی کھا کر گھومتے تھے اور غیر سنت رسول سے اپنے بال کٹاتے تھے، سنتی طریقے سے بال رکھوا کر امامہ شریف اپنے سروں پر سجانے لگے ہیں۔ لاکھوں لوگ جو اللہ کے ولی کے قرب میں گئے، امیر اہل سنت علی رحمہ کے قرب میں گئے، جو اپنے فیشن یعنی منہ کو ماڈلنگ بنا کر آج وہ سنت رسول ایک مشت سجا کر گھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سنت لباس، ارے جو گانا گایا کرتے تھے اور جو دنیا داری کے اندر پڑے ہوئے تھے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو میرے مرشد نے سنت رسول کا پیروکار بنا دیا۔ زندہ مثال ہے۔ خدا را اولیاء کرام کی نافرمانی، ان کی گستاخی سے بچے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہم سب کو اولیاء کرام کا سچا پکا عاشق بنائے، اولیاء کرام سے سچی محبت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب